السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. عزیزان گرامی، رات کی تراویح میں ہم نے جو منزل پڑھی ہے اس میں سورۃ تغابن بھی ہے. اس کی ایک آیت کے بارے میں مختصراً بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. تغابن غبن سے ہے. غبن سے، غبن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نقصان ہو لیکن اپنا فائدہ کرنا. کسی کا نقصان ہو بھی اپنا فائدہ کرنا، یہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اس کو یہ جو صورت ہے تغابن، یہ غبن سے ہے جس کا معنی اپنا فائدہ، کسی کا نقصان ہو بھی اپنا فائدہ کرنا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ جو صورت ہے یا یہ تغابن جو ہے ہوا اسم من اسماء یوم القیامہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جنتی جہنمیوں کا نقصان ہو بھلے سے ہو لیکن اپنا فائدہ کریں گے، اور ان کو یہی حکم دیا جائے گا کہ آپ نے جہنمیوں کا کسی بھی اعتبار سے فائدہ نہیں کرنا بلکہ اپنا فائدہ کرنا ہے. اس کی تفصیل 8ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور ہم نے اس کی تفسیر میں اس کے خلاصے میں بیان کیا تھا. اور یوم التغابن اس کا ایک معنی ہے جمع ہونے والا دن. تو فائدہ جو کر رہے ہیں اپنا جنتی وہ بھی اس دن وہی ہوں گے، جن کا نقصان ہو رہا ہے جہنمیوں کا وہ بھی وہی ہوں گے، سب وہاں جمع ہوں گے. اس لیے اس کو یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے. گویا کہ اگر ہم اس کے نام پر غور کریں تو ہمارے سامنے دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کا نقصان ہو رہا ہے جہنمی، دوسرے وہ لوگ جن کا فائدہ ہو رہا ہے جنتی. اب دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورہ کا مضمون اور خاص طور پر آخر میں جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ بن سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ دونوں فتنہ نہیں ہیں، لیکن ان دونوں کے فتنہ بن جانے کا اندیشہ موجود رہتا ہے. فتنہ کا مطلب ہے کہ راہ راست سے ہٹ جانا. دونوں کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہٹ سکتا ہے. جو گویا کہ ان دونوں کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گیا اور اپنی زندگی کو فتنوں میں ڈال لیا، وہ گویا کہ ان لوگوں کی صف میں ہوگا جن کا قیامت کے دن نقصان ہوگا. جن کا قیامت کے دن نقصان ہوگا. ظاہری طور پر وہ دنیا میں جو بھی فائدہ لے، لیکن اس نے گویا کہ اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈال لیا ہے جس سے وہ دین سے دور ہو گیا ہے. قیامت کے دن جیسے ابھی ہم نے کہا دو طرح کے لوگ ہیں، نقصان والے اور فائدے والے. نقصان والے کون ہیں؟ جہنمی. گویا کہ اس نے اس کو اپنے آپ کو نقصان والے گروہ میں شامل کر لیا. اب اس کو یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہ اندیشہ، اس کا اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے یا ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے جن کا قیامت کے دن فائدہ ہونے والا ہے. وہ ایک آیت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. ان کا سب سے پہلا جو کام ہے یا ان کی سب سے پہلی جو صفت ہے جن کا قیامت کے دن فائدہ ہونے والا ہے، اور اس دن کا فائدہ ہی اصل فائدہ وہ ہم اس وقت چاہیے ہوگا، وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں
اور اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں, مستطعتم, جتنا وہ کر سکتے ہیں. اب انسان کتنا کر سکتا ہے انسان کو بھی پتا ہے, اور جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو بھی پتا ہے. اب انسان کہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, میں یہ کر سکتا, میں وہ کر سکتا ہوں, میں اور یہ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان اللہ کی کتنی بات مان سکتا ہے, وہ اتنا ذمہ دار ہے جتنا وہ کام کر سکتا. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا, لیکن اس میں طاقت کتنی ہے, وہ بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے. انسان خود سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنے دل کو سمجھا سکتا ہے, لیکن اپنے ضمیر کو نہیں سمجھا سکتا, اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کے پاس کتنی طاقت. تو سب سے پہلی بات فاتقوا اللہ ما استطعتم. دوسری بات واسمعوا, سنو, واسمعوا, سنو, واطیعوا, اور پھر مانو بھی. اس کا مطلب پہلے سنو پھر مانو. ایک انسان سنتا ہی نہیں ہے, وہ جہاں کہیں بات ہو رہی ہے سننے سنانے کی, سمجھنے سمجھانے کی, وہ وہاں بیٹھتا ہی نہیں. اس نے اپنی پوری زندگی میں کہیں ایسی مجالس بہت کم اٹینڈ کی ہوں, یا اس کو اس کی اہمیت کا, اس کی حساسیت کا پتہ ہی نہ ہو, معلوم ہی نہ ہو. تو واسمعوا پھر واطیعوا, سنو اور پھر کیا کرو, مانو. اور آگے چوتھی بات کیا فرمائی, وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کیا کرو, خرچ کرو. اور اسی آیت کے ذیل میں صحیح بخاری کی ایک روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں موجود ہے, اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سب خسارے میں ہیں, خسارہ میں ہے. راوی سنتے رہے اور کہتے ہیں میں بے چین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو, میں پوچھوں اللہ کے نبی کون سے لوگ خسارہ میں. آپ نے کہا سارے کے سارے خسارہ میں ہے, ہاں وہ لوگ جو انفقوا ہکذا وہکذا وہکذا, جو ایسے اور ایسے اور ایسے, مطلب ہر وقت خرچ کرنے والا بندہ ہے, وہ خسارے میں نہیں ہے. تو چوتھی بات کیا فرمائی کہ وانفقوا, خرچ کرو. اور اسی آیت کی آخری بات وہ کیا ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا, تھوڑ پن سے جو بچا لیا گیا. یہ کنجوسی ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے, یہ جس کو ہمارے ہاں بڑے عجیب الفاظ سے نوازا جاتا ہے. اس کام کو بخیلی سے اگلا لیول ہے کہ انسان تھوڑ دلا ہو جائے, اور اس کو وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی چاہت میں اپنے آپ کو بالکل گرا کے رکھتا ہوں. تو تھوڑ دلا انسان ہو جائے یہ نقصان کی بات. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جس کو تھوڑ دل ہونے سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کامیاب ہے. گویا کہ اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ نکال لیں تو وہ یہی بنتا ہے قیامت کے دن جو جمع ہونے کا دن ہے, جس میں فائدے والے بھی جمع ہوں گے, نقصان والے بھی جمع ہوں گے. نقصان والے کون ہیں؟ جن کے مال اور اولاد نے ان کو فتنے میں ڈال دیا. اور فائدے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے یہ 4 سے 5 کام جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی, اس سورت کی روشنی میں وہ انشاءاللہ فائدے والے ہوں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. پہلی بات کیا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طرف سے فل بٹا فل دینے کی, کرنے کی کوشش کرنا. واسمعوا, سنو, بات کو سننا. واطیعوا, اور اس کو ماننا. وانفقوا, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہاں فرضی بھی اور نفلی, کیونکہ اس کی آگے تخصیص نہیں کہ خرچ کیا کرنا اور کہاں خرچ کرنا, کیا خرچ کرنا, عمومی رب نے رکھا. وانفقوا, اس کو خرچ کرنا. اور آخری بات کیا کہی؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو شخص تھوڑ دل ہونے سے بچا لی. گویا کہ تھوڑ دلا نہ ہونا یہ 5ویں بات ہے. یہ 5 باتیں جس شخص میں ہوگی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رب فرماتے یہ وہ بندہ ہوگا جو کامیاب ہے, ان لوگوں میں شامل ہوگا جو قیامت کے دن فائدہ میں ہوں گے. اللہ کرے ہم ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اور 5 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ قیامت کے دن جس میں ہر ایک شخص وہاں موجود ہوگا, جمع ہونے کے دن ہم سب جمع ہوں گے. اللہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کا فائدہ ہی فائدہ ہو,
قیامت کے اعتبار سے فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور ان کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے جو قیامت کے دن نقصان اور خسارے کا باعث ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.